میں مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، سر آپ کی طرف آؤں گا. شرک کی مذمت اور ممانعت، ظاہر سی بات ہے اس کو بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا، اس کو ظلم عظیم کہا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں، حدیث میں جگہ جگہ اس کی مذمت بھی کی گئی اور اس کی ممانعت بھی جو ہے وہ بیان کی گئی. تو میں چاہوں گا قرآن و حدیث سے حوالے سے کس انداز سے اس کی مذمت ہے، کیا فرمائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو یہ سوال اور اس کا جو تھیم ہے قرآن و سنت، یہ ہمارے علامہ صاحب کا ٹاپک ہے، کیونکہ ماشاءاللہ بڑی گہری نظر ہے علامہ صاحب کی. قرآن مجید کی آیتیں جس روانی سے جواب کو مزین کرنے کے لیے علامہ صاحب پڑھتے ہیں. تو ابھی ہم آپس میں بات کر رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ یہ جو سوال ہے ویسے حضرت سے، مفتی صاحب ادب کے ساتھ جتنا آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کی اتنی گہری نظر ہے، اس کا مطلب آپ کی بھی گہری نظر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. علامہ صاحب بہت زبردست استدلال کرتے ہیں قرآن مجید سے، احادیث سے، اور آپ کی بہت شفقت ہے. اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ. بالکل. تو اللہ پاک سلامت رکھے. آپ نے جیسا کہ سوال کیا مذمت کا کے حوالے سے، شرک کی مذمت کے حوالے سے، تو جا بجا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس فعل کی یعنی شرک کی مذمت فرمائی ہے، اور احادیث مبارکہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی ہے. اگر ہم بات کریں قرآن مجید کی، تو جیسا کہ علامہ صاحب نے بعض آیات مبارکہ کی طرف اشارہ کیا اختصار کے ساتھ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی کہ مغفرت کا دروازہ بند ہو گیا. یہی سب سے بڑی وعید ہے اس شرک والے کے لیے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. اور شریک ٹھہرانے میں یہ مفہوم خاص طور پہ واضح رہے ہمارے ناظرین پر کہ یعنی کہ کسی کو وہ معبود سمجھ کر، یعنی عبادت کے لائق سمجھ کر. بعض لوگ اصل میں دو چیزوں کو سیملر دیکھ کر وہ سمجھ بیٹھتے ہیں، گمان کر بیٹھتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا، کہ ایک جیسا کوئی معاملہ دیکھا کہ کسی نے اللہ کو پکارا اور کسی نے فلاں کو بھی پکارا، تو وہ ایک جیسا معاملہ دیکھ کر شرک گمان کر بیٹھتے ہیں. تو گمانے شرک الگ ہے، شرک الگ ہے. لہٰذا جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت وہ واقعی جو شرک ہو رہا ہے جہاں پر بھی ہے، تو اس شرک کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے مذمت اس کی فرمائی کہ جو بھی کسی کو معبود سمجھ کر، یعنی عبادت کے لائق سمجھ کر، خدا سمجھ کر کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، تو فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کی مغفرت نہیں فرمائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ظلم عظیم بھی اللہ نے قرار دیا. سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، سنگین ظلم ہے. اچھا، اس سے یا بنیہ کہہ کر جیسے خطاب ہے، اے میرے بیٹے، تو اس کا مطلب ہے کہ والدین کو اولاد کی تربیت کرنی چاہیے عقائد کی. قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بس لوگ اپنی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر کے کفر، شرک، بدعت اور الہاد و بے دینی کی جو باتیں آج کل ہو رہی ہیں وہ بڑی تیزی سے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں. تو اب یا بنیہ کا لفظ قرآن بتا رہا ہے کہ ایسے میں پھر ذمہ داری والدین کی اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ مسلسل اپنے بچے کو اور اپنے بیٹے کو، بیٹی کو مخاطب کر کر کے عقیدے کی اصلاح کریں، تاکہ لوگ اس سوشل میڈیا سے مس گائیڈ بھی نہ ہوں اور گمراہ نہ ہوں. تو اللہ رب العالمین نے اس کو دیکھیے قرآن مجید میں ظلم عظیم قرار دیا ہے. ایک آیت اور اس میں بہت اہم ہے، واضح ہے، وما کہ سورہ مائدہ میں ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے شرک کیا اللہ نے جنت حرام کر دی. مغفرت کا دروازہ بند. دیکھیں حالانکہ اس کا مفہوم بھی یہی ہے، لیکن یہ اور کلیئر کیا اللہ نے اسی کو واضح لفظوں میں، یعنی جنت میں جانے کا سوچنا بھی نہیں، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ. اور جانا اگر چاہتے ہیں تو پھر شرک سے دامن بچانا ہوگا اور توحید کے دامن کو ہی تھام کے رکھنا ہوگا. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں آیات تو ظاہر کہ بہت تسلسل کے ساتھ ہیں. سورہ انعام میں بھی ہے، اور الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہاں اسی ظلم ہی کی طرف دوبارہ اشارہ کیا کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے دامن کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک کی طرف اشارہ. تو صحابہ پہلے تو اس بات پر خوفزدہ ہوئے کہ ظلم کا اگر مطلب کوتاہی ہے تو کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے عرض کیا حضور سے کہ یا رسول اللہ یہ تو کیسے دامن بچے گا، تھوڑا بہت بھی کوئی ظلم نہ ہو. تو حضور نے فرمایا نہیں، اس ظلم سے مراد وہی ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، ان الشرک لظلم عظیم. بہرحال تو ایمان کو ظلم سے یعنی شرک سے پاک رکھنا ہے. اور احادیث بھی بہت ہیں.